چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. دعوت اسلامی کی 17 اگست 2023 کو ایک نیا سفر، ایک نئی منزل. اس بار سفر تھا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کا. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. اگر اکیلے میں تمہیں ذکر الہی کا جی چاہتا ہے، تہجد پڑھنے کا جی چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کا جی چاہتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا جی چاہتا ہے، نعتیں سنتے سنتے مدینے کی یاد میں رونے کو جی چاہتا ہے، پھر تو اندر سے اچھے ہو. یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت پیپر کی بڑی فکر ہوتی ہے، ایگزام کی بڑی فکر ہوتی ہے، کون سے سوال آئیں گے پتہ نہیں. یہ ایسا ایگزام ہے جس کی کوشچن پیپر آؤٹ ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. زندہ باد زندہ باد. عشاق محمد کی اگلے دن ایک اور سفر تھا. جیسے ہم صبح اٹھے تو اب ہم نے فجر کے بعد پھر ایئرپورٹ جانا تھا. ایک اور فلائٹ تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب ہم نے پامسٹن نارتھ، ایک علاقہ ہے جہاں دعوت اسلامی کو ایک پراپرٹی، ایک مرکز کچھ شرائط کے ساتھ ایک شخصیت دینا چاہتی تھی، تو وہ جگہ بھی دیکھنی تھی. اور وہاں الحمدللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود تھے. ایک چھوٹے سے طیارے میں تقریباً ہم 12 اسلامی بھائی پامسٹن نارتھ کے لیے روانہ ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل آج 24 اگست ہے اور صبح کے تقریباً 7:30 بجنے والے ہیں اور ہم الحمدللہ پامسٹن نارتھ کے لیے جا رہے ہیں. آکلینڈ سے ہمارا جو فلائٹ ہے وہ پامسٹن نارتھ کی طرف پہ ہے اور وہاں دعوت اسلامی کے لیے ایک مرکز کے لیے جگہ لی گئی ہے. ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. وہاں سنتوں بھرا اجتماع بھی ہے. آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ دعوت اسلامی دنیا کے ان دور دراز کے علاقوں میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دینا چاہیے اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارا سفر خیر سے آسانی سے پورا فرمائے اور اس سفر کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو انہیں کوئی محافظ عزتوں. پامسٹن نارتھ کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن وہاں پر دعوت اسلامی نے جگہ خریدی ہے اور اس جگہ کی سے مجھے وزٹ کرنے بھی جا رہے ہیں. وہاں پر سنا پورا اجتماع بھی. چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے. بڑا خوبصورت منظر تھا. جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں کے اسلامی بھائی ہمیں لینے کے لیے آئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل نیوزی لینڈ کے شہر پامسٹن نارتھ میں ہم پہنچ چکے ہیں. عاشقان رسول یہاں بھی موجود ہیں، ہمیں ایئرپورٹ پر لینے بھی آئے ہیں اور آسٹریلیا سے بھی اسلامی بھائی ساتھ ہیں، نیوزی لینڈ سے بھی ساتھ ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو قبول بات. اب ہم اس مرکز کی طرف گئے، وہیں پر کچھ دیر آرام کیا. مدنی مشورہ ہوتا رہا کہ اس پراپرٹی کو آگے کیسے چلانا ہے، اس مرکز کو آگے کیسے رن کرنا ہے. پھر اسی مرکز میں شام کو سنتوں بھرا اجتماع تھا جہاں مجھے بیان کرنے کی سعادت ملی. اس کے بعد اسی رات 8 بجے ایک اور فلائٹ اب پامسٹن نارتھ سے آکلینڈ کا سفر تھا. اب ایسا ہو گیا تھا کہ روزانہ کہیں نہ کہیں سفر، روزانہ ہی تقریباً کہیں نہ کہیں فلائٹ. سفر پر سفر کی وجہ سے جب آپ اتنا دور جاتے ہیں تو آپ کے باڈی کے ٹائم ٹیبل میں ایک فرق آ جاتا ہے. آرام میں بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب سونے کا ٹائم آتا ہے تو نیند نہیں آتی اور جب اٹھنے کا ٹائم آ جائے تو اب نیند آنے لگتی ہے. اب کچھ دنوں تک یہی کیفیت رہی. بہرحال ہم واپس آکلینڈ پہنچے، رات آرام کیا اور اگلے دن 25 تاریخ سے پھر آکلینڈ میں ہمارا جدول شروع ہوا. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت 25 اگست چونکہ جمعہ تھا تو جمعے کے دن تقریباً صبح 10:30 بجے ہمیں مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کے گھر جانا تھا اور ان سے مسجد کے معاملات پر کچھ مشورہ کرنا تھا. مگر اس سے پہلے ہم نے مدنی چینل کی کچھ ریکارڈنگز کے لیے اور ایک نئے نعتیہ کلام کے مناظر کی ریکارڈنگ کے لیے فجر کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت مقام پر جانا تھا
जो अल्लाह की कुदरत का शाहकार था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हैं और ये मुल्क अपने लिए, अपने लोगों के लिए, यहाँ के लोग कितना कॉन्शियस हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, सफाई सुथराई के लिए। वैसे तो ये हमारी इस्लाम की तालीमात है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर आप देखिए मैंने बहुत सारे मुल्कों में सफ़र किया है, मगर ये बिल्कुल नई चीज़ मैंने देखी है कि हम एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है, जो एंट्री है, उस पर देखिए उन्होंने क्या इंतज़ाम किया। ज़रा आगे आइएगा कि आपके पैरों से कोई ऐसी मट्टी, कोई ऐसे जरासीम, कोई ऐसी चीज़ इस फॉरेस्ट के अंदर, इस जंगल के अंदर ना जाए, क्योंकि जो इन्होंने अंदर उगाया है या जिसका वो ख्याल रख रहे हैं, वो चाहते कुछ और एक्स्ट्रा वहाँ ना चला जाए, कोई जरासीम ना चले जाए, कोई नए सीड्स वहाँ ना चले जाएं। तो हर जाने वाला अपने पैर को पहले यहाँ पर आकर ब्रश से साफ़ करना है, ठीक है। आप देखें ब्रश लगाया हुआ है, और उसके बाद आपने ब्रश के बाद वो कहते हैं स्टेप्स बनाए हुए ना, कि पहले ब्रश करना है, फिर उसके बाद इंस्पेक्ट करें, आंखों से देखें कि अपने जूते पर बिल्कुल ये जूता साफ़ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आप इसमें पैर रखेंगे तो आप देखेंगे नीचे से बाकायदा एक डिसइंफेक्शन का, यानी एक पूरा स्प्रे होगा आपके जूतों के ऊपर, और जिसके ज़रिए वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और अब आप अंदर जाएंगे तो आप ज़रा सोचें कि हर आने वाले के जूते भी साफ़ होने चाहिए, ताकि उसके ज़रिए इन जंगलात में कोई जरासीम ना जाएं, कोई चीज़ ना जाए। और ऐसे ही बाहर निकलते वक्त भी इन्होंने ये निज़ाम बनाया कि फिर आप जब इन जंगलात से बाहर जाएं तो भी अपने पैर साफ़ करके बाहर जाएं। तो क्या बात है जनाब, हम भी FGRF के ज़रिए एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। सच्ची बात है कि न्यूजीलैंड आके मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि कितना लोग कॉन्शियस होते हैं, कितना ख्याल रखते हैं अपने मुल्क का, ख़ास तौर पे बागात का, दरख्तों का। अब ज़रा ये मंज़र देखिएगा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह की शान है, ये भी अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं, और अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए इस तरह की चीज़ों को देखकर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें जन्नत के नज़ारे भी नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह इस तरह की और चीज़ें भी आपको दिखाते रहेंगे। उसके बाद हम मुस्तफ़ा मस्जिद के प्रेसिडेंट साहब के घर गए, उन्होंने हमें नाश्ता करवाया और बहुत मोहब्बतों से नवाजा। हमने दावत इस्लामी के दीनी कामों में उनसे मशवरा किया। उसके बाद हम नमाज जुमा के लिए मस्जिद पहुंचे तो एक शानदार मंजर था और मस्जिद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक बात बहुत वाज़ेह होती जा रही थी कि फिजी में रहने वाले आशिकान रसूल बड़ी मोहब्बत के साथ मस्जिदों को बनाते भी हैं और इन्हें आबाद भी करते हैं, और इनमें बहुत बड़ी तादाद आशिकान रसूल की है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली नमाज जुमा से पहले बयान करने की सआदत मिली और नमाज जुमा भी पढ़ाने का मौका मिला। अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी। मगरिब की नमाज के बाद फिर एक सुन्नतों पर इज्तिमा का इसी मस्जिद में एहतमाम किया गया था। इसके बाद कुछ देर हम रेस्ट करने को गए और शाम को फिर इसी मस्जिद में वापस आए। कमाल का खूबसूरत इज्तिमा हुआ। इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार कहते हैं ना, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हम जब कभी यहाँ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में कहीं भी जाना होता है, कोई कहता है ज़रा हमारे घर पे आइएगा या हमारी मस्जिद में आइएगा, तो हम बड़ा आसानी से कहते हैं बताइए लोकेशन क्या है, प्लीज़ शेयर मी लोकेशन, आई विल कम विद माई नेविगेशन। आज तो बड़ी दुनिया आसान हो गई है, वरना आज से 10-15-20 साल पहले हमें बंदे बताते थे भाई आप सीधा आएंगे, 2 सिग्नल क्रॉस करेंगे, फिर लेफ्ट मुड़िएगा, फिर लाल कलर का गेट नजर आएगा, फिर राइट मुड़िएगा। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एड्रेस few years before. Nowadays it's very easy to get location and reach your destination. मगर आपको पता है सहाबाए किराम also have a very beautiful navigation system with them. Whenever they try to find Rasul Pak ﷺ, that where Rasul Pak ﷺ went, नबी पाक को ढूंढना होता कि प्यारे आका कहाँ गए हैं, वो किसी से पूछते नहीं थे, सड़क के किनारे खड़े हो जाते, खुशबू बताती थी आका यहीं से गुजर के गए हैं।
اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا شناخت ہے نبی پاک کی رہ گزر کی. آپ فرماتے ہیں انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار. فرماتے زمین انبر کی ہو جاتی ہے، غبار مشک کا ہو جاتا ہے، ہوا عبیر جیسی ہو جاتی ہے. انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. تو نبی پاک کی جو گزرگاہ ہوتی تھی وہ بھی مہک جایا کرتی. I must strive to rectify myself and the people of the whole world. I must strive to rectify myself and the people of the whole world. ہفتے کے دن صبح فجر کے بعد کچھ مقامات پر جا کر مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واقعی اللہ کی قدرت کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شاہکار ملک ہے کہ جہاں پر قدرت کے بہت سارے نظارے ہیں. اور پھر اگر اس میں اس طرح غور و فکر کیا جائے کہ جس رب کی دنیا ایسی ہے تو اس کی جنت کیسی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے رب کی شان کو مد نظر رکھ کے اگر دیکھے جائیں تو پھر اس میں وہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے. میں نیوزی لینڈ میں کچھ انوائرمنٹ کے ایکسپرٹ سے ملا. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ ویو دکھاتا ہوں. یہ کنارہ ہے، یعنی اور یوں سمجھے کہ میں اس وقت دنیا کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور اس کے بعد اب دنیا میں بظاہر پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انوائرمنٹ کے کچھ ایکسپرٹ سے ملاقات ہوئی کہ یہاں بہت اسٹرکٹلی انوائرمنٹ کو اور اس کے یعنی انوائرمنٹ سے مراد یہاں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بچے کو یہاں تعلیم دی جاتی ہے، اپنے وطن کا خیال رکھنا ہے. اور جب میں نے ایک بڑی پرسنالٹیز میں دعوت اسلامی کی شعبہ جات کی پریزنٹیشن دکھائی تو جب FGRF کا جو پلانٹیشن والا کام تھا وہ دیکھ کر وہ بہت متاثر. انہوں نے بڑی عجیب بات مجھے بتائی کہ اس پر انشاءاللہ اب ہم کام کریں گے کہ اگر آپ کے دعوت اسلامی والے اس ملک میں انوائرمنٹ پر کام کریں اور بتائیں کہ اسلام شجرکاری کے بارے میں، درخت لگانے کے بارے میں، صفائی کے بارے میں، ماحول اچھا رکھنے کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، تو پھر یہاں کے لوگوں کو مسلمان کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اچھا، یہاں گورنمنٹ اس قدر انوائرمنٹ پہ کام کر رہی ہے، میں جس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گیا اور بڑا اچھا بھی لگا کہ یہاں یہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ریٹنگ دی جا رہی ہے کہ کس کے گھر میں کتنی تتلیاں اور کتنے پرندے آتے ہیں، یعنی کتنی چڑیاں آتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کے گھر کے اندر صفائی زیادہ ہوگی، وہ گھر نیچر کے قریب ہے، تبھی یہ تمام چیزیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں. بڑی اچھی انہوں نے بات کہی کہ اللہ پاک نے ہم کو ان اپنی مخلوق کے ساتھ رکھا ہے زمین پر. ہم زمین پر رہنے والے اور ہمارے ساتھ اور بھی مخلوقات اس زمین کو شیئر کرتی ہیں، جس میں پرندے ہیں، جس میں تتلیاں ہیں، جس میں خوبصورت اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن بدقسمتی سے جنگلات کاٹ کر بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں اور کانکریٹ کے جنگل بنا کر ہم نے ان تمام مخلوق کو اپنے آپ سے اپنے وطن میں دور کر دیا. مگر یہاں اس کو بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو بڑی حیرت ناک بات بتانے جا رہا ہوں جو میرے لیے شاکنگ تھی. پھر میں نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا اور پھر میں نے اس کو بالکل ایسا ہی تھا کہ نیوزی لینڈ کی ہوا یہ دنیا کی موسٹ پیور ہوا ہے. جی ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہوا کنستر میں بند کر کے اس کے یعنی سمجھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں، سلنڈر بنا کر چائنا میں باقاعدہ نیوزی لینڈ کی ہوا سیل کی جاتی ہے اور لوگ اس کو انہیل کرنا پسند کرتے ہیں، اس کو سونگھنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا میں کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں آسمان ہی نظر نہیں آتا، اتنی پالوشن ہو گئی ہے، اتنی فیکٹریاں اور اتنے جناب وہ سب چیزیں لگا دی انہوں نے، دھواں کر دیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ایسی ہوا انہوں نے اچھا اس ہوا کو یہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتے تو اس لیے یہاں پر بہت زیادہ تعمیرات نہیں کرتے، یہاں بہت زیادہ فیکٹریاں، بلکہ بتایا جا رہا ہے 2050 میں ٹارگٹ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں کوئی بھی پیٹرول والی گاڑی نہیں رہے گی. یہاں ساری گاڑیوں کو یہ الیکٹرانک کار کر دیں گے تاکہ دھواں نہ بنے. اور ہاں ایک اور بات کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارے یوں سمجھیے کہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. آج بھی ہمارے اجتماعات ہیں اور یہاں پر لوگ قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں کہ
ان ایریاز میں بھی مدنی قافلے، ان ایریاز میں بھی جہاں بڑی بیزی لائف ہے اور ایک ایک گھنٹے کے پیسے ہیں، یہاں بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اجتماعات میں آ رہے ہیں، اسلامی بہنوں میں کام ہو رہا ہے. تو پھر گزارش یہی ہے کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم. اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، اے خدا دیتا ہوں تجھ. عصر کے بعد الرحمن مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا. یہ مسجد دیکھ کر دل بہت خوش ہوا کہ صرف 4 مہینے کے عرصے میں فجی کے مسلمانوں نے ایک اور بڑی خوبصورت مسجد بنائی. وہاں عصر کے بعد بیان ہوا. یہ ان کی ماہانہ محفل بھی تھی، مگر اس محفل میں انہوں نے ہمیں بیان کی سعادت دی. کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ، حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ. Father which loves us too much. والد کتنا پیار کرتا ہے، ہمارے لیے ڈبل ڈیوٹی، ہمارے لیے ایکسٹرا ایفرٹ فادر کرتا ہے. ماں باپ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اگر ماں باپ خوش ہو گئے تمہیں غم میں کوئی مبتلا نہیں کر سکتا. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پھر عشاء کے بعد ایک ہال میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنتوں بھرا اجتماع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی موجود تھے. اور وہاں الحمدللہ سنتوں بھرا اجتماع ہوا. اسلامی بہنوں کے لیے یقیناً پردے کے ساتھ اجتماع کے سننے کا اہتمام تھا. جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے، اللہ کے نبی کا نام نہ لے، ان کو اللہ کا نبی نہ مانے، آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ جب تک رسول پاک پر ایمان نہ لایا جائے. اللہ کا نام لینے والے تو دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول پاک کو نہیں مانتے. تو پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان لانا یقیناً ضروری ہے، مگر وہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک رسول پاک پر ایمان نہ لایا جائے. بلکہ بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں. علماء ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا آخری وقت ہو، سانسیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اب اتنی دیر نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ پورا کلمہ پڑھ سکے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس کے پاس چند سیکنڈ بچ گئے ہیں اور اس کو لگتا ہے میں پورا کلمہ نہیں پڑھ سکوں گا. تو علماء کہتے ہیں محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس کا خاتمہ ایمان والا اچھا ہو جائے گا. کیوں کہ لفظ اس کلمے کے اس پارٹ میں محمد رسول اللہ میں اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہے اور اللہ کا بھی ذکر ہے کہ محمد کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے. گویا میں اللہ پر بھی ایمان لایا اور سرکار علیہ السلام کے رب کے رسول ہونے پر بھی ایمان لایا. اتنی بڑی اہمیت ہے میرے آقا کے ذکر خیر کی، ان کے اوپر ایمان لانے کی. سبحان اللہ. شاعر مشرق لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب دین رنگ، تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. کیا کمال کی بات لکھی. ذرائے ریگ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مٹی کے ذرے کو یا رسول اللہ آپ کے قدم لگے تو وہ طلوع آفتاب بن گیا. سبحان اللہ. عرب کی سرزمین کو دیکھیں، سارا ڈیزرٹ ہے، سارا صحرا ہے. ارے اگر وہاں نبی پاک نہ ہوتے، میرے آقا کے قدم نہ لگتے، کون جاتا مدینہ منورہ کو دیکھنے کے لیے؟ آج نیوزی لینڈ لوگ آتے ہیں، بہت سارے آبشار ہیں، واٹر فالز ہیں، گرینری ہے جناب، بہت خوبصورت ماؤنٹینز ہیں. That's why people coming from all around the world to visit Australia and New Zealand. Nobody wants to go to the hot places of Arab. They're only desert. مگر اللہ اکبر، نبی پاک کے قدم لگ گئے، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اس
اس شعر کو کئی جگہ پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ صحابہ کرام جو بظاہر اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اس زمانے میں تو بڑی جہالت تھی, اس زمانے میں تو لوگ بڑے بڑے جناب گناہ کرتے تھے, مگر جب نبی پاک عرب کی سرزمین پر جاتے ہیں, لوگ ایمان لاتے ہیں, پیارے آقا کی صحبت پاتے ہیں, تو کوئی صدیق اکبر بن جاتا ہے, کوئی عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے, اے عثمان غنی بن جاتا ہے, اور حیدر کرار سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ نبی پاک سے جس کو نسبت ملی, پیارے آقا سے جو اٹیچمنٹ ملی, ذرہ ریل کو دیا تو نے طلوع آفتاب. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز We supplicate for you. وقتاً فوقتاً ان اجتماعات کے درمیان جب موقع ملتا, ہم ذمہ داران کی تربیت کا اہتمام کرتے اور ایک دوسرے سے سوال جواب کر کے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ترقی کے لیے کوششیں کرتے رہے. Steps of success that you keep ascending steps of. اس کے بعد اب اتوار کا دن تھا اور اتوار کی صبح ایک اور فلائٹ تھی اور ہم نے جانا تھا کرائسٹ چرچ. کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کا ایک بڑا شہر ہے اور یہ وہی شہر ہے کہ جہاں 2019 میں 2 مسجدوں میں ایک ایسا اندوہناک حادثہ ہوا کہ جس میں 51 کے قریب مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ تقریباً 10-12 کے قریب اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ آکلینڈ نیوزی لینڈ سے کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں اور اب جہاز کی طرف جا رہے ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے سفر کو خیر و عافیت سے پورا فرمائے. یقیناً جب بھی جہاز میں سفر ہو یا کہیں بھی سفر ہو, توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کلمہ پاک پڑھ کے تجدید ایمان کر کے سفر کرنا چاہیے, کیونکہ سفر پھر بھی سفر ہی ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو خیر سے وہاں پہنچائے اور آگے کے سفر بھی آسان فرمائے اور جلدی جلدی ہم کو مدینے کا سفر بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی میں دعوت اور آج کرائسٹ چرچ میں سنت و برا اجتماع مسجد النور میں ہے. سیما حال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا. میرے ساتھ اس مسجد کے نمازی بھی ہیں اور اس مسجد کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں. عائشہ موجود ہیں اور ان کی دونوں ٹانگیں بھی اسی حادثے میں زخمی آپ ہوئے اور آپ کی جو ہے بچوں کی والدہ جو ہے وہ شہید ہوئی. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ. مجھے ایک ایسے نمازی بھی ملے کہ جو ویل چیئر پہ تھے, جن کی زوجہ اس واقعے میں شہید ہوئی, جو بتا رہے تھے کہ مجھے اب دنیا کے کئی ملکوں میں اسپیچ کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان اپنے اندر اتنا حوصلہ کیسے لاتے ہیں. سیما حال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دے. On our esteemed guest, Mr. Haji Abdul Habib Atari Saud. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندہ باد. اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک اور آسٹریلیا کے شہر. دعوت اسلام زندہ باد. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا